تیاری مکمل نہیں ہے، لیکن آج جو ہے نا، آج ایک چیز کا فیصلہ ہو جائے گا بھائی جان انشاءاللہ۔ یہ میں زہرا ہوں، سید ہوں اور حسبی نسبی سید ہوں۔ میں نے پہلے کہا نا کہ جنگل کے شیر کے سامنے، دنیا کے سامنے مجھے ڈالو، اگر احترام کرے گا تو اصلی، اگر کھا گیا تو نقلی۔ امتحان آپ کا نہیں لے سکتے بھائی، اس طرح کا امتحان نہیں آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم حسبی نسبی ہیں، اس لیے ہماری یہ پہچان ہے، آخری پہچان آج کل کے دور میں یہ رہ گئی ہے۔ باقی خوبصورتی والی، دینداری والی، امانت داری والی وہ سب ختم ہو گئی ہیں، یہ ایک پہچان رہ گئی ہے سید کی، بس میری نظروں میں، میری نظروں میں۔ تو حسن اللہ یاری بھائی، ایک تو بات میں نے آپ سے یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا موضوع پچھلے دفعہ بھی ہوا تھا، آج ایک سائڈ پہ بات چلی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ خود کہیں گے کہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ اچھا حسن اللہ یاری بھائی، میری پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں پھر وہی کہتا ہوں کتابوں میں نہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے نیکسٹ میں ترقی کر کے اور میں آپ کو کتابوں کا حوالہ بھی دے سکوں نیکسٹ پروگرام میں، لیکن آج نہیں۔ اچھا، قرآن حدیث کے علاوہ، قرآن حدیث کے علاوہ ویسے بغیر اپنے آپ سے بنا دلیل آتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، آپ نے آپ سے نہیں، عقل تسلیم کیا تو کرنا نہ، عقل ہی تو انسان کا رابر ہوتا ہے نا بھائی جان، عقل ہی تو انسان کا رابر، قرآن حدیث نہیں عقل۔ اچھا، قرآن نہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بھائی جان خلق کیا ہے، پوری کائنات کو، اور کائنات کی ہر چیز کو خالق کائنات نے خلق کیا ہے، لیکن اس میں بھی فرق رکھ دیا ہے۔ دیکھیں بھائی جان، زمینیں خلق کی ہیں، زمین میں فرق ہے، کوئی بنجر ہے، کوئی آباد ہے، کسی پہ پہاڑی ہے، کسی پہ گھاس اگتا ہے، کسی پہ نہیں اگتا۔ اگر پہاڑ بنائے، فرق رکھ دیا، کئی سرسبز پہاڑ ہے، کئی کالے پہاڑ ہیں، کئی سر مٹی کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، پتھر کے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا، تاکہ ملائکہ کو بھی خلق کیا تو ان میں بھی افضلیت کا مقام رکھ دیا کہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے خالق کائنات نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے افضل قرار دیا، تمام انبیاء سے افضل ہیں، پوری کائنات سے افضل ہیں، تو پھر انسانوں میں بھی فرق رکھ دیا، پھر قبیلوں میں بھی فرق رکھ دیا۔ بھائی جان فرق تو ہو گیا، اب جو شرف حضرت رسول خدا اور ان کی آل کو ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ غیر سید کا ہو سکتا ہے، تو ہمارا یہ عقل کہتا ہے کہ جب زمینیں آسمان برابر نہیں ہے، جب پہاڑ برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں رکھا ایک جیسا، کچھ پتھر لوگ، سڑک بن رہی ہے کالی بلیک ہو گئی ہے، کچھ کو ہیرے جواہرات بنا دیا ہے، یعنی کہ آپ وہ بات کرتے ہیں کہ ایک ہیرے کو آپ کٹ میں، یعنی کہ عام کسی کٹ کے ساتھ ہیرے کو آپ جوڑ دیں تو کیا وہ ہیرا خوبصورت لگے گا؟ نہیں لگے گا، وہ ہیرے کی توہین ہے، ہیرے کی۔ سونے کے ساتھ آپ کوئی پلاسٹک لگا دیں تو کیا وہ سونا خوبصورت لگے گا؟ نہیں، وہ سونے کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو جو مقام دیا، جو ان کی اولاد کو بھائی جان مقام دیا ہے، دیکھیں جو غیر سادات ہیں وہ پتہ نہیں، پہلے تو مسلم، وہ تو غیر یعنی کہ کافر تھے، مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے بعد بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ جتنے بھی پاکستان یا پوری دنیا میں لیں تو ان کی اجداد کا اگر شجرہ دیکھا جائے تو کئی تو بیچارے ابھی 50 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ اب ان کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی خون جب جائے گی تو یہ وہی بات ہے کہ ہیرے کے ساتھ کٹ کو ملا دینا۔ صحیح۔ اور آخر پہ میری آپ نے بات سننی ہے جس پہ میں نے فیصلہ دینا ہے، اور آپ نے بے شک نہ تسلیم کرنا، لیکن ایک ایسا فیصلہ کروں گا، پوری دنیا سن رہی ہے، اگر فیصلہ میرے مولا نے ایمان نہ کیا تو میں سید ہی نہیں ہوں۔ وہ میں آخر پہ بتاؤں گا۔ ختم۔ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، دیکھیں لوگوں میں تفاضل ہے، لوگوں میں اوپر نیچے ہیں، لوگوں میں بہتر اور غیر بہتر ہیں، بلکہ بدتر بھی ہیں، بدترین بھی ہیں لوگوں میں، لیکن اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا ترازو کیا ہے کہ کون بہتر ہے، کون بالاتر ہے، کون نیچے ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، اور قیامت کے دن بھی بعض لوگ جنت جائیں گے، بعض لوگ جہنم جائیں گے، اور جو لوگ جنت جائیں گے وہ بھی ایک درجے پہ نہیں ہیں، اور جو لوگ جہنم جائیں گے وہ بھی ایک درجے پہ نہیں ہیں۔ جہنم میں بعض لوگ جہنم میں بعض لوگوں کے عذاب شدید ہے، اللہ بچائے، اور بعض لوگوں کے عذاب ان کے مقابلے میں کم تر ہے، اور جنت میں بعض لوگوں کا مقام بہت بلند ہے، جنت میں بعض لوگوں کا مقام کم ہے، لوگ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ جو لیکن یہ اوپر نیچے کا جو ہے، بہتر اور غیر بہتر کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار اسلام میں ذات نہیں ہے، پات نہیں ہے، نسل نہیں ہے، اس کا معیار ایمان ہے، تقوی ہے، عمل صالح۔ قرآن مجید کا فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہترین وہی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اگر ایک شخص متقی ہے وہ کالا ہے، اور ایک شخص فاسد ہے، فاسق ہے، وہ
عرب ہے، قریش میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب. جی بالکل. کون بہتر ہے؟ وہ دیکھیں کربلا میں ایک شہید ہے اس کا نام جون ہے، ایک شہید ہے اس کا نام جون ہے. جون اب کالا تھا، وہ عیسائی تھا، کالا تھا، ٹھیک ہے نا. اب اس کی زیارت میں کیا سید بھی جائے گا نا، سید اس کے شہداء کی زیارت میں سید یا غیر سید کا فرق نہیں پڑتا. کیا کہتے ہیں اس کے سید؟ بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. بے ابی انتم، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. مرجع بھی جائے گا، اسی مرجع بھی جائے گا نا. اگر زیارت کو مراجع جاتے ہیں، چاہے سید ہے، عام آدمی ہے، وہ کیا شہداء کربلا کو کیا وہ کالے کو خطاب کر کے آپ کیا کہیں گے؟ بے ابی میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو، اے امام حسین علیہ السلام کے شہدائی، اے امام حسین علیہ السلام کے فدائی. اور وہ بھی کچھ ایک آدھا دن کے لیے اس نے جان فدا کیا نا. پہلے سے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو نہیں تھا نا، وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس کی ماں عیسائی وہ وغیرہ، انہوں نے طریقہ بدل کے. حضرت ابوذر علیہ السلام کا ایک غلام تھا کالا کربلا میں. جی بالکل. ہاں وہ اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دو کہ میں جان قربان کروں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تو نے ایک عمر ہماری خدمت کیا، اب آخر میں تو نکل جا، تو اب ضرور اب ہم نے تو شہید ہونا ہی ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں. اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں اپنا ناقابل، میری جان اس قابل نہیں میں آپ کے فدا کروں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر اجازت دیا، وہ میدان میں گیا، شہید ہوا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو آخر میں اپنے گود میں لیا ہے، اس کالے کو، اور فرمایا کہ اس کے چہرے سے خاک پاک کیا امام حسین علیہ السلام سے، اور فرمایا اے اللہ اس کو قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی کر اور اس کو خوشبو عطا کر. بارہ ہاں اب بات یہ ہے میرے بھائی، تو یہ دیکھیں آپ نے بس مجھے 20 سیکنڈ میں جملے ختم کروں. یہ جو لوگ ہیں نا، اچھائی برائی بلا شک بلا ریب لوگوں میں ہیں، کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں. اس کا ملاک کیا ہے؟ اس کا ملاک ذات نہیں ہے، ریس نہیں ہے، اس کا ملاک کیا خاندان سے آپ کا تعلق ہے. اس کا ملاک کیا ہے؟ ایمان عمل صالح. دیکھیں ابھی بہت سارے سادات ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. ابھی پاک ہندوستان میں ایک بہت بڑا عالم دین تھا سید ابو الحسن الندوی. سید ابو الحسن الندوی میں لوگ جانتے ہوں گے وہ کتنا بڑا عالم تھا دیوبند کا. اس کا کام یہی تھا کہ شیعوں کی تکفیر پہ کتاب لکھے، اس کا کام یہی تھا شیعوں کی تکفیر. اب یہ شخص یہ کیا، یہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے. جو شخص شیعوں سے دشمنی کرتا ہے نا، ہاں یہ گرچہ سید ہے، یہ ملعون ہے، یہ کافر ہے. اس طرح بہت سارے گزرے ہیں دنیا. تو میں آپ کی خدمت میں تو اب عرض یہ ہے ایمان عمل صالح یہ ملا کے روایت بہت ہے. میں ایک روایت آپ کو دکھا دوں، آپ نے کہا روایت نہیں ماننا، لیکن میں آپ کو دکھا. یہ قرآن تفسیر برہان ہے، جلد نمبر 7 مؤسسۃ العالمی میں چھپا ہے. یہ آیت یہ ہے سورہ مبارکہ حجرات میں، آیت نمبر یا ایھا الناس، اے لوگو میں نے آپ کو خلق کیا ہے، انا خلقناکم، ہم نے آپ کو خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. تو ہم کیا بنے؟ سب بہن بھائی بن گئے نا، ہم سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، حضرت آدم حوا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے آپ کو قومیں بنا دی، طائفے بنا دی، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کی تم پہچان کر لو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. سلمان بیٹھے تھے کچھ قریش والوں کے ساتھ مسجد میں، فاقبلوا ينتسبون ويرفعون انسابهم، قریش ادھر بیٹھے تھے آپس میں، ہر ایک اپنا نسب بتا رہا تھا کہ میرا نسب یہ ہے، میرا باپ میرا دادا یہ تھا، اور اپنے باپ دادے پہ وہ فخر کرتے تھے. سلمان کی باری آئی تو عمر نے سلمان سے کہا اخبرنی من انت ومن ابوک ومن اصلک، تحقیر میں کہ سلمان تو بتا تو کون ہے؟ سلمان تیرا کیا نسب ہے؟ تیرا باپ کون تھا؟ تیرا دادا کون تھا؟ تو سلمان نے کہا انا سلمان ابن عبداللہ، میں سلمان ہوں عبداللہ کا بیٹا، میرا باپ اللہ کا ایک بندہ تھا. کنت ضالا، میں گمراہ تھا، فہدانی اللہ عز وجل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گمراہ تھا، بے دین تھا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی. وکنت عائلا فاغنانی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے مجھے بے احتیاج کیا ہے. وکنت مملوکا کے میدان میں اہل بیت نے کہا نانو ابن علی ابن ابی طالب، نانو ابن رسول، نانو ابن امام حسین، یعنی کہ جو بھی. اچھا دوسری بات، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری بھائی جان. دیکھیں جناب سلمان فارسی کے بارے میں کتابوں میں ہی ملتا ہے نا کہ جناب سلمان فارسی وہ ہستی تھی کہ جو اپنی داڑھی کے ساتھ جناب زہرا جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے اپنی داڑھی کے ساتھ زمین پہ جھاڑو دیتے تھے کہ بی بی کے یہاں پہ قدم آئے ہیں. اچھا یہ بھی ملتا ہے روایت میں، یہ نہیں ملتا. اچھا آپ نے نہیں دیکھا، برحال ملتا ہے. نہیں وہ بے نہایت احترام کرتے تھے، اس میں شک ہی نہیں. اگر وہ کرتے بھی ہوں گے تو یہ اہل ہے. بی بی سلام اللہ علیہ آنکھ کے پلکوں سے نا، آنکھ کے پلکوں سے بھی جھاڑو لگائیں تو وہ بی بی سلام اللہ علیہ کا حق کسی نے ادا نہیں کیا. سنیں دیکھیں ہم ان صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں.
जिन साहबों ने रिश्ता मांगे हैं उनके हम खिलाफ नहीं है क्या? और जिन्होंने अहल बैत का मकाम पहचाना है, कोई सलमान बना है, कोई अबू ज़र गफारी बना है, कोई मिकदाद बना है, कोई जनाब बिलाल बना है, कोई जनाब अबू ज़र गफारी, यानी कि उनका मकाम देखें। और जिन्होंने थोड़ा सा भी बुक्स बीच में लेके आया है सैदात के रुतबे में शामिल होने के लिए, उनका मकाम भी देखें कि क्या होता है। इनको तो दोनों साइडें मानती हैं ना, लेकिन उनको तो ये देखें क्यों नहीं हम मानते। 1,24,000 सहाबा थे रसूल खुदा के, 1,24,000 को हम नहीं मानते क्या शिया? नहीं, जो गलत है, जो चंद है, उनको नहीं मानते, बाकियों को तो मानते हैं हम। सही। अच्छा, दूसरी बात भाईजान ये है कि अब यारी साहब, मेरा जो अभी तक मैं आपसे मुतमिन नहीं हो पा रहा, आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत आपको इल्म अता किया है, बहुत कुछ किया है। एक मसले का हल ना कर दें दुनिया के सामने, एक बहुत जबरदस्त किस्म का। इतने बाअमल तो हम नहीं है, इतने बाअमल तो हम नहीं है हम उन हस्तियों के करीब जा सकें या उनसे पूछ सकें। इतने बाअमल हम ये मानते हैं, चाहे हम औलाद हैं। अगर हमारे अमाल अच्छे होते तो शायद आज हम भी आरिफ वाला होते, लेकिन हमारे अमाल नहीं है ठीक। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको अल्लाह यारी साहब इस मसले का दुनिया के सामने हल बताता हूं ताकि आपको कामयाबी मिल जाए। मैं आपके लिए 3 हफ्ते टाइम देता हूं, 21 दिन। 21 दिन में आलिया बीबी, तहरा, मासूमा, सईदा ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा, आलमा गैर मुअल्लमा बीबी, आलमा गैर मुअल्लमा बीबी, नासरा अंबिया, नासरा तौहीद, नासरा इस्लाम, मोसना इस्लाम बीबी के पास रहे। मैं 21 दिन बीबी में जाऊंगा, 2 रकात नमाज पढ़ूंगा और यही अहले बैत तहार के दरवाजे पे चौखट पकड़ के मैं दुआ करूंगा कि ऐ मेरी बीबी इमाम ज़माना अपने पोते को कहें, फरमाएं, या किसी हस्ती को फरमाएं कि अल्लाह यारी साहब को जब तहज्जुद का टाइम है उस वक्त कोई हस्ती आकर ये बता दे कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये इस तरह है। जी बिल्कुल, अच्छी दुआ करें। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम में कोई हस्ती आपको आकर बता दे अल्लाह यारी साहब आप पढ़ते होंगे यकीनन, तो फिर आप लाइव दुनिया के सामने कि मैं वो मिस्टेक थी मेरी, वो थोड़ी सी यानी कि मुझे अब तो हिदायत मिल गई है मुझे। ठीक ठीक, आप कर लेंगे। ये मेरी रुका है। ओके। मैं 21 दिन का टाइम, आज तारीख नोट। और अगर आपके खिलाफ बता दी कि जायज है भाई, फिर क्या करेंगे? और आप मानेंगे? फिर आप मेरी तस्दीक करेंगे? नहीं, और अगर मैंने आके कह दिया कि भाई, मैंने कह दिया कि बुजुर्ग आए थे उन्होंने कह दिया जायज है, फिर आप मानेंगे? अच्छा, मैं नहीं, सुने, वो मुझे कहेंगे कि अल्लाह यारी साहब सच्चे हैं, उनकी तईद करें। मैं वादा करता हूँ पाक मुकद्दस मकाम पे बैठ करके मैं लाइव में आकर बताऊंगा कि मुझे हस्ती ने कहा है कि अल्लाह यारी साहब की तईद कर दे। अगर आपको कहा तो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके आपने ईमानदारी से एमा को, खुदा को हाजिर करके आपने बताना है। 21 दिन टाइम है, आज तारीख हो गई, क्या तारीख है जरा मुझे तारीख भूल गई है। आज क्या तारीख? आज 21 तारीख। 21 दिन का टाइम मैं ले रहा हूँ आपसे। 21 दिन में मैं आप 21वें दिन आपके साथ लाइव में आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। ओके जनाब, ओके। मैं इंशाअल्लाह आपको ख्वाब के आलम में इमाम अलैहिस्सलाम या इमाम ज़माना की ज़ियारत, बेदारी में आ जाए ना, बेहतर बेदारी में आ जाए। चलो बेदारी में आ जाए या ख्वाब में भी आ जाए। जब हमें ज़ियारत होती है वो ख्वाब नहीं, वो ख्याल नहीं होता, वो झूठ नहीं होता। अल्लाह यारी साहब, इससे नबी की या इमाम की ज़ियारत हो तो वो झूठ नहीं होता, अब नहीं होता है। ओके भाई, ओके। इंशाअल्लाह मौला हमारी दुआ कबूल करे और इंशाअल्लाह आपको जज़ाए खैर। और नेक्स्ट लाइव आकर आप बता रहे हो जी, बहुत मेहरबानी है। बड़ा प्यार है आपसे, बड़ी मोहब्बत है, यकीन करें। अल्लाह दुआएं निकलती हैं बीबी कहरम में। माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ा एहसान किया कि आपको जिवार अता किया बीबी सलामुल्लाह अलैहा। बहुत बड़ी फजीलत, बहुत बड़ी करामत। अल्लाह को इज्जत है, अल्लाह को इज्जत है। शाह जी, अल्लाह